السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سٹ ناولز پوائنٹ۔ 11 ستمبر چوتھی قسط۔ صبح صبح اس نے موسیٰ کی الماری کھولی۔ خوفناک انکشاف۔ الماری خالی تھی۔ گرم کپڑے، جوتے، موزے، کچھ نہ تھا۔ 2 بیگ بھی اپنے جگہ پر نہ تھے۔ صبا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اینی کمرے میں آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ امی، بھیا کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے، بٹوا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ لے کر گئے ہیں۔ ہائے امی، بھیا تو کہیں چلے گئے۔ اینی سر تھام کر بیٹھ گئی۔ صبح کا نور پوری کائنات کو روشن کر چکا تھا اور صبا کا نصیب تاریک ہو گیا تھا۔ مامی صبا کے پیچھے پڑ گئیں۔ وہ کیا بتاتی؟ کچھ خبر ہوتی تو بتاتی۔ وہ تو خود بھی بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اچانک اینی نے سر اٹھا کر کہا، صبا، کہیں انہوں نے دوپہر کو تمہاری وہ باتیں تو نہیں سن لی تھی؟ شاید دوپہر کو آئے ہوں یہی کہنے کہ انہیں کہیں جانا ہے، مگر رات کو تو یہیں تھے، کھانا کھایا تھا، تب کچھ تو بتاتے۔ صبا کے جان پر بن گئی۔ مامی نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے پوچھنے پر اینی نے سب کچھ بتا دیا۔ کیوں چھپاتی؟ اسے وہ باتیں زہر لگی تھیں تو موسیٰ کو تو۔ مامی کے غصے تیش کی حد نہ رہی۔ وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی، تھپڑوں سے اس کا منہ سجا دیا۔ ضرور تو نے اس سے بھی کچھ بکواس کی ہوگی۔ ہائے، میرا بچہ کہاں چلا گیا ہے اس منحوس کی وجہ سے، کہہ کر پھر 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ شور سن کر برابر والی رضیہ آپا بھی آ گئیں۔ وہ بھی دم بخود تھیں کہ جوان بیٹا سامان سمیت غائب ہے اور گھر والوں کو خبر نہیں۔ باپ کو مرے ابھی 1 ہی سال ہوا ہوگا۔ یہ نئی افتاد۔ ارے مگر بیچاری بہو کا کیا قصور ہے؟ مار مار کر منہ سجا دیا۔ وہ اف تک نہیں کر رہی، پٹ رہی ہے بیچاری۔ انہیں صبا پر بہت ترس آ رہا تھا۔ مامی روتے روتے پھر اس کی طرف لپکیں۔ وہ تو رضیہ آپا نے اس کے سامنے آ کر بچا لیا، ورنہ وہ آج صبا کی لاش گرا دیتی۔ اینی خود بے دم سی بیٹھی تھی، اس میں سکت نہ تھی کہ ماں کو روک سکے۔ یہ ہے میرے بچے کی دشمن، اسی نے کچھ کہا ہے، تبھی وہ گھر سے نکل گیا ہے۔ ارے یہ منحوس ہے، پہلے ماں کو کھا گئی، پھر ماموں اس کی نحوست کا شکار ہوئے، باپ کو بھی ہضم کر گئی اور اب میرے بچے کی دشمن ہو گئی ہے۔ ہائے، کہاں چلا گیا؟ میں اب اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ رضیہ تم سامنے سے ہٹو، اس نے سب کو کھا لیا۔ آپا توبہ کریں، کوئی کسی کو نہیں کھاتا، سب اپنی موت مرتے ہیں، وہم نہ کریں، دعا کریں اللہ خیر رکھے۔ جب سامان لے کر گیا ہے تو اپنی مرضی سے گیا ہے نا، اس کا کیا قصور؟ اسے بتا کر جانا چاہیے تھا، اگر خفا بھی تھا تب بھی۔ بتایا ہوگا اس نے، اس مکار ہتھنی کو، اس نے اس کو مجبور کیا ہوگا۔ سوبی اور رکشی بھی آ گئیں، دونوں کے شوہر بھی آ گئے۔ پریشان تھے، مگر وہ لوگ بھی یہی کہتے رہے کہ اگر کوئی خفا ہو کر جاتا ہے تو کسی کو بتا کر جاتا ہے، پورے سامان کے ساتھ تو نہیں جاتا، اور پاسپورٹ بھی نہیں۔ وہ فون کرتے رہے، آفس سے بھی پتہ نہ چلا، مگر ماں کو یقین تھا کہ ان کے بیٹے کو گھر سے نکالا دینے والی صبا ہے۔ انہیں اس کی صورت سے نفرت ہو گئی۔ آفس میں ایم ڈی چھٹی پر امریکہ گئے ہوئے تھے، نچلے درجے کے ملازمین کو کچھ علم نہ تھا۔ دفع ہو جا، نکل میرے گھر سے۔ شام کو ہر طرف سے مایوسی کے بعد مامی کو اثر نو جوش آیا۔ اب میں اسے بھی گھر سے نکالوں گی، میں اس کی صورت نہیں دیکھ سکتی، ہرگز نہیں، نکل یہاں سے۔ ان کی تڑپ میں بے بسی بھی تھی، غصہ اور ہیجان۔ صبا ان کے قدموں میں گر گئی۔ مامی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ مامی پر جنون طاری تھا، وہ اسے گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف لے جا رہی تھی۔ نکل، نکل، ابھی نکل۔ مامی، میں آپ کی بیٹی ہوں، میرا اس گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ بلک بلک کر روتے ہوئے وہ فریاد کر رہی تھی، مگر مامی جلاد بن چکی تھیں۔ اینی نے ماں کو پکڑا، سوبی، رکشی نے بھی سمجھانا چاہا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ صبا نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، پورا دن بغیر کچھ کھائے پیے گزر گیا۔ وہ چیخ پکار سن رہی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ رکشی سے مامی نے کہا، اچھا تم لوگوں کی وجہ سے اتنا کر سکتی ہوں، اس سے کہو اوپر کے کمرے میں چلی جائے، نیچے نظر آئے گی تو مجھے موسیٰ کے جانے کا دکھ اور بھی بڑھے گا، مجھے اب اس کی شکل نہیں دیکھنی۔
صبا نے بے یقینی سے ان سب کو دیکھا۔ سب نے نظر چرا لی۔ مامی گھورتی رہیں۔ ہاں، اب وہی کمرہ تیرا ٹھکانہ ہے، وہاں نہیں تو پھر کہیں بھی چلی جا۔ صبا کے آنسو آبشار کی طرح بہہ رہے تھے۔ تینوں بہنیں ہائے ہائے کرتی ماں کو پکڑ کر اندر لے گئیں۔ صبا کے قدم اپنی جگہ جم گئے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ کر گئی ہیں مامی۔ رضیہ آپا اس کا ہاتھ پکڑ کر زینے کی طرف لے گئیں۔ ان کے دل میں صبا کے لیے پیار امڑ رہا تھا، ترس اور ہمدردی کے علاوہ۔ وہ اسے تقریباً کھینچتی ہوئی لے گئیں۔ کمرہ دیکھ کر دکھ سے آبدیدہ ہو گئیں۔ کمرہ فضول کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ ٹوٹی کرسیاں، پرانا صوفہ، تختے، ایک بان کا پلنگ، بالکل بیکار سا۔ صبا کو صوفے پر ٹکا کر انہوں نے چیزیں ادھر ادھر کر کے جگہ بنائی اور پلنگ کو لٹایا۔ اب بان کے پلنگوں کا رواج نہیں رہا تھا، فوم کے گدے والے بیڈ آ گئے تھے۔ یہ پلنگ اسی لیے ڈال دیا گیا ہوگا بیکار سمجھ کر، مگر یہ کسے علم تھا کہ اس پلنگ کو اس گھر کی بہو کے لیے سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ نیچے جا کر انہوں نے سب کے سامنے اس کمرے کی حالت زار کا نقشہ کھینچا۔ مامی نے چلا کر کہا، کر لے گی خود کوئی انتظام، کوئی اس کا نوکر نہیں ہے۔ وہ بستر پر بے حال لیٹی تھیں۔ ایک بیٹی سر دبا رہی تھی، دوسری پیر سہلا رہی تھی۔ رکشی نے کچھ دبی دبی آواز میں کہا، وہاں تو پانی کا نلکا بھی نہیں ہے، اور صبا کو جنوں سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ اینی نے بھی کچھ اثر ڈالنا چاہا، مگر مامی کو اپنے بچے کی فکر کے آگے اور کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ غصہ پھر بڑھ گیا۔ ارے تم مرنے دو اسے، تمہیں اس کی فکر ہے اور میری جان سوکھ رہی ہے۔ ہائے میرا لاڈلا، کیا کہہ کر کمبخت نے اسے، اور تم کو قسم ہے میری جان کی، اگر تینوں میں سے کسی نے اس خبیث کو بلایا یا بات کی یا کوئی اوپر اس سے ملنے گیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو۔ مجھے اس سے نہ ہمدردی ہے نہ ہوگی، کوئی تعلق ہے نہ ہوگا، ختم۔ وہ پھر بستر پر گر گئیں، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ رکشی کے میاں نے ایک بالٹی بھر کر پانی اوپر پہنچا دیا۔ کمرے اور صبا کی حالت زار پر تعصب ہوا، مگر ساس کے جلال کو دیکھ چکے تھے۔ اینی نے کھانا نکال دیا، کچھ بسکٹ اور ایک مگ میں دودھ بھی دے دیا، جگ میں پانی اور گلاس بھی۔ سب رضیہ آپا نے اوپر پہنچا دیا اور صوفے پر بے سود پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر سہلاتی رہیں۔ ہائے بن ماں باپ کی بچی، مار مار کر منہ تو کیا ہاتھ بھی سجا دیے بیچاری کے، کیا ظلم ہے۔ ارے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، ماموں کی روح قبر میں تڑپ رہی ہوگی۔ صبا کو کچھ ہوش آیا، ادھر ادھر دیکھ کر چیخ ماری، جنوں کا کمرہ۔ رضیہ آپا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ تسلی دینے کے سوا کیا کرتی، سمجھا بجھا کر زبردستی کچھ کھلایا، دودھ پلایا، مگر اس کا خوف کم کیا ہوتا، رات کی تاریکی میں اور بڑھ گیا۔ رات کو یہاں جن رہتے ہیں، وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، اور کوئی جن یہاں ہے بھی نہیں۔ جہاں کوئی انسان ہو وہاں جنوں کا کیا کام؟ جن ہمیشہ خالی گھروں، خالی اور سنسان جگہوں پر رہتے ہیں۔ تم پر ترس بھی آ رہا ہے، کیا کروں؟ آپا مامی سے معافی دلوا دیں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے موسیٰ کو جانا پڑا، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے جنوں سے ڈر لگتا ہے، بالوں سے چمٹ گئی تو۔ دیکھو بیٹا، ابھی تو ان سے کچھ کہنا بیکار ہے، ہاں بیٹے کی خیریت کا فون آ گیا تب شاید وہ مہربان ہو جائیں، ڈرو نہیں، جن کچھ نہیں کہتے، اور ویسے بھی مشہور کر دیا جاتا ہے، ہوتے ہواتے ہے نہیں۔ خیر میں دیکھتی ہوں، آج تو تمہارے پاس سو جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے مزید جگہ درست کی، کچھ چیزیں کمرے کے باہر ڈال دیں۔ صوفے کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، اسی کو قابل استعمال بنایا۔ صبا نے ان کو یہ سب کرتے دیکھا تو ہمت کی۔ ملتان سے آئے ہوئے اس کے باکس یہیں رکھے تھے۔ ایک باکس کھول کر پلنگ کی چادر اور کھیس نکالے، ایک کھیس طے کر کے رضیہ آپا کو دیا۔ تکیے کی جگہ پلنگ پر اپنے لیے چادر ڈال کر وہ اس پر لیٹی تو اندر دھس گئی، بہت ہی جھولا سا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر سمجھانے لگی، اب سو جاؤ، میں یہی ہوں، مجال ہے کسی جن کی جو آئے، آیت الکرسی پڑھ کر حصار کر دیا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ باتوں میں بہلاتی رہیں۔ رات کی تھکان، دن کی مار پیٹ، جسم سارا شل ہو گیا تھا، مگر نیند آ ہی گئی۔ اس ماں کا دل بدگمان تو ہوگا، اور ماں کبھی بیٹے کو قصوروار نہیں سمجھتی، حالانکہ یہاں بھی بہو سے زیادہ بیٹا قصوروار تھا، جو کسی کو بتائے بغیر ماں سامان کے رفو چکر ہو گیا تھا۔ 2 دن اور 2 راتیں گزر گئیں، کہیں سے فون کر لیتا،
ماں سے تو بات کر سکتا تھا، مگر وہ اس معاملے میں کیا بولتی؟ البتہ یہ سزا جو اس بیچاری کو دی گئی ہے اس کی خطا سے زیادہ ہے۔ اجالا ہو گیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لائیں۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، مگر رضیہ آپا کی وجہ سے آ گئی۔ اینی کچن میں تھی، صبا کو دیکھ کر ڈر گئی۔ تھپڑوں کی سرخی اس کے رخساروں پر سیاہی میں بدل گئی تھی۔ ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی، آنکھوں تلے سرمئی غبار سا تھا، بال الجھے ہوئے، جسم سے ناتوانی ظاہر ہو رہی تھی۔ اسے کچھ کھلا پلا دو، کہیں مر آ گئی تو خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ میں اب گھر جاتی ہوں۔ انہوں نے کچھ احساس دلانا چاہا تھا۔ اینی کو طرز بھی آ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھانے ہی والی تھی، کمرے سے مامی نے چلانا شروع کر دیا، خبردار اینی، اگر تم نے اسے کھانے کو دیا، آج سے اس کا کھانا میرے گھر پر حرام ہے۔ کر لے اپنا کوئی انتظام، اب میں اسے اپنے کچن میں نہ دیکھوں۔ حرام کھائے اگر ذرا کچھ چکھے بھی۔ آواز تھی کہ حقارت بھرا لہجہ، جیسے خدائی فرمان، نفرت اور اتنی نفرت۔ اگر کسی کا خیال تھا کہ مامی رات گزرنے کے بعد رویے میں لچک لے آئیں گی تو وہ غلطی پر ہو سکتا تھا۔ صبا لڑکھڑا گئی۔ اینی کا ہاتھ بھی اپنی جگہ پر لٹک گیا۔ وہ اندھوں کی طرح کچن سے باہر آئی۔ رضیہ آپا فوراً مامی کے پاس جا کر اس کی حمایت اور ہمدردی میں درخواست کر رہی تھیں، مگر مامی غرور و تکبر کی اونچی نشست پر تشریف فرما تھیں۔ اتنی ہی ہمدردی ہے تو تم ہی اسے کھلا دو، مرتی ہے مرے، اس کے لیے بہتر یہی ہے۔ اس کے سب چاہنے والے قبروں میں سو گئے ہیں، اسے بھی جگہ مل جائے گی۔ میرے گھر میں اس کے لیے بھیک بھی نہیں ملے گی۔ جب تک وہ زینہ زینہ کرتی ہانپتی ہوئی اوپر پہنچی جہاں ڈر تھا، خوف اور تنہائی، تب تک رضیہ آپا اس گھر کی دہلیز پار کر کے گلی میں اور پھر اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ صوفے پر گری بے قراری سے رو رہی تھی، مگر دل بہرحال جانتا تھا کہ اس نے موسیٰ سے زیادتی کی ہے۔ پھر بھی یہ کوئی ایسی زیادتی نہ تھی، وہ شوہر تھا، اسے برداشت کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو اس کی رگ رگ سے واقف تھا، ایسی باتیں تو وہ کرتی رہتی تھی۔ میں نے تو بھائی تمہاری ساس سے کہہ دیا، بہن، نہ تم رازق ہو نہ رزاق، اللہ سب کا رازق ہے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارے گھر سے کچھ نہیں ملے گا تو وہ بھوکی رہے گی، نہ، اس بھول میں نہ رہنا۔ لو ناشتہ کرو۔ نرگس نے ابھی چائے دم کی تھی، گرم ہے۔ اور بیٹی، اب تم سوچو کیا کرنا ہے۔ تمہاری ساس تو پاگل ہو گئی ہیں، ان کا علاج ان کا بیٹا ہے، وہ آئے گا تب دماغ صحیح ہوگا ان کا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسے لگا وہ مر گئی۔ کیا تھا اگر ماں کے ساتھ ہی مر جاتی؟ مامی نے خدائی فرمان جاری کر دیا تھا اور وہ خود اتنی بغیرت نہ تھی کہ حرام کھانے پر تیار ہوتی۔ اب مجھے ان سے کچھ نہیں مانگنا، نہ معافی نہ کھانا، بھوکی مر سکتی ہوں، حرام نہیں کھاؤں گی۔ وہ بلائیں گی تب بھی نہیں۔ فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے، وہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، بس ہمت ہونی چاہیے۔ دوپہر کا کھانا لے آؤں گی اور رات کا بھی۔ تمہاری ساس ابھی تو مجھ سے کچھ نہیں کہیں گی۔ تمہارے ماموں کے میرے میاں اور میرے جیٹھ سے بہت اچھے تعلقات تھے، یہ بھی بہن بنی ہوئی تھیں جو آج فرعون بن گئی ہیں۔ یہ ایسی نہیں تھیں، بس پتہ نہیں یہ اولاد کیوں آزمائش بن جاتی ہے۔ رضیہ آپا باتوں سے بہلا کر اسے خاصا کھلا چکی تھیں، گو کہ حلق میں انڈا بھی پھنس رہا تھا، مگر پیٹ ظالم۔ اور اگر ان کو بھی ذرا سا خیال تھا کہ مامی کچھ نرم پڑیں گی، رکشی اور اینی تھوڑا بہت انہیں سمجھا رہی تھیں، مگر یہ خیال خام تھا۔ رضیہ آپا پھر آؤں گی کہہ کر چلی گئیں۔ اکیلی وحشت، تنہائی، وقت گزارنے کے لیے چیزیں ادھر ادھر ہٹانے لگی، کنارے لگا دیں، مگر اب بھی وہاں بہت سا سامان تھا۔ شکر ہے اس کے باکس یہاں پر تھے، اس نے تو کھول کر دیکھا بھی نہ تھا۔ اب بھی دل نہ چاہا۔ سلائی مشین البتہ رکھی تھی، دوپہر بھی ہو گئی۔ موسیٰ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کچھ اتا پتہ خیر خبر؟ اوہو، اسے کون بتائے گا؟ رضیہ آپا کھانا لے کر آئی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں گزار ہی لیتی آج کا دن، ناشتہ بھی تو خاصا کر لیا تھا۔ ابھی میں تمہاری ساس کے پاس گئی تھی، ان سے بھی میں نے کہا، آپا میں جو کچھ کر رہی ہوں صرف انسانی رشتے اور اللہ کے خوف کے باعث۔ کل کو مجھ سے سوال ہوگا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سویا اور تم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔
میرا صبا سے رشتہ ہے نہ تعلق، جب سے آئی ہے شاید 2 باتیں کبھی کر بھی لی ہوں، ورنہ تم میری بہن، میری پڑوسن۔ اگر صبا کو کچھ ہو گیا تو گناہ ہوگا تمہارے سر۔ اپنی قسم کا کفارہ دے کر اس کو معاف کر دو، بلا لو نیچے، انسانوں میں تو رہے، اکیلی، اور باتھ روم تو بس ایک چھوٹی سی کوٹری ہے، نل کا نہیں تو پانی کدھر سے آئے گا؟ کمرے میں پنکھا تک نہیں، جانور کو بھی پانی تو چاہیے ہوتا ہے، وہ تو انسان کا بچہ ہے۔ مگر تمہاری کٹر دل سانس منہ پھیرے بیٹھی رہیں۔ میں نے اینی سے کہا، بیٹا تم گواہ رہنا، میں نے سمجھانے کی پوری کوشش کر لی ہے، میں کسی طرح دال چٹنی لا کر کھلا دوں گی، تو کل یہ نہ کہنا کہ میرا کوئی مفاد تھا۔ مار مار کر اسے سجا دیا ہے، سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے۔ بس اینی سر جھکائے چپ بیٹھی رہی۔ آپا، آپ آئندہ ان سے کچھ نہیں کہیں، مجھے دیکھنا ہے وہ کتنا ظلم کر سکتی ہیں۔ ضد آ جائے تو صبا پر جنون طاری ہو جاتا تھا۔ اب اسے مامی سے کچھ نہیں لینا، مگر رضیہ آپا پر کیا ذمہ داری ہے، سوچتی رہی۔ موسیٰ کا فون آ گیا، مختصر بات کی۔ ایمرجنسی میں اچانک جانا پڑا، آفس والوں نے پہلے ہی بکنگ کروا لی تھی۔ بتایا اس لیے نہیں کہ سب بہت رنجیدہ ہوں گے، آفس کے ایک کلرک کو ہی علم تھا، وہ باپ کی فوتگی پر چھٹی لے کر چلا گیا تھا۔ بعد میں تفصیلی فون کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اینی نے ماں سے صبا کو بلانے کا کہا، مگر وہ بھی ضدی تھیں۔ انہیں اینی نے جو صبا کی گفتگو کا بتایا تھا وہ اسی پر یقین کیے ہوئے تھیں کہ ضرور صبا کی نفرت کے اظہار پر وہ گھر سے چلا گیا اور زبردستی آفس کا کام نکال کر جرمنی جا رہا ہے، ورنہ یہ فون ایک دن پہلے کیوں نہیں کیا؟ وہ ہرگز معاف کرنے پر تیار نہ تھیں جب تک موسیٰ از خود ان سے اس کی صفائی میں نہ کہے۔ اگلا فون اور بھی مختصر تھا، جرمنی پہنچ کر کیا تھا، صرف پہنچنے کی اطلاع دے کر فون بند کر دیا۔ اینی نے چند غیر ضروری برتن بیکار سمجھ کر کونے میں ڈال دیے تھے، اٹھا کر زینے پر رکھ دیے۔ وہ پینے کے لیے پانی لینے نیچے آئی تو برتن اٹھا کر لے گئی۔ رضیہ آپا نے اسے پکانے کے لیے کچھ سودا لا کر دے دیا، آٹا، چاول، دالیں، پیاز، لہسن اور کچھ سالن کے مسالے۔ یہ میں ادھار سمجھ کر دے رہی ہوں، انہوں نے اسے تسلی دی۔ موسیٰ کے آنے کے بعد اس سے واپس لے لوں گی، ابھی ان سے کام چلاؤ، پھر اور لا دوں گی۔ مگر تمہیں اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ موسیٰ کا فون آ گیا ہے اور اس کی ماں شکرانے کے نفل پڑھ رہی ہے۔ صوبی کی بیٹی نے مجھے بتایا وہ لوگ اس خوشی میں مٹھائی لے کر آئے ہیں، مطلب یہ کہ وہ اب بھی اسی پر ڈٹی ہوئی ہیں، ورنہ تمہیں بلا لیتی۔ صبا دم بخود تھی۔ موسیٰ کا فون آ گیا اور کسی نے بتایا تک نہیں۔ اس نے کیا بتایا ہوگا، شاید میری شکایت کی ہوگی، تبھی مامی نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ گویا اب سزا شروع ہوئی ہے، اصل سزا۔ موسیٰ کے اقرار کے بعد وہ اس کی نفرت کے سبب چلا گیا۔ اب کب تک یہاں رہنا ہوگا اور کیسے زندہ رہنا ممکن ہے، یہ سوالیہ نشان اسے پریشان کر رہا تھا۔ رضیہ آپا کچھ نہ کچھ پکا ہوا کھانا بھی لے آتی تھیں، کبھی سبزی بھی دے جاتیں۔ اس دن آئی تو کہنے لگیں، منہ چھپا کر بیٹھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے صبا، اب تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ میری نند کا ایک اسکول ہے، نرگس نے بھی اس میں سروس کر لی ہے، انہیں کمپیوٹر ٹیچر نہ ملی تو پھر وہاں نوکری مل سکتی ہے، انہیں ضرورت ہے۔ صبا کو یہ مشورہ پسند آیا، اسے ہاتھ پیر چلانے تھے، ورنہ آگے زندگی اور مشکل ہوگی۔ شکر ہے کہ اینی ان دنوں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس کا شوہر 3-4 ماہ کے لیے ٹریننگ کے لیے ملائیشیا گیا ہوا تھا۔ وہ نظر بچا کر کبھی صبا کے کپڑے، جوتے، کبھی مختلف اشیاء یا تو زینے پر رکھ دیتی یا رضیہ آپا کو دے دیتی۔ کبھی ٹھنڈا پانی سے بھرا جگ بھی مل جاتا، وہ خود نیچے جا کر جگ بھر کر کئی چکر میں بالٹی بھرتی تھی، پھر جو 2-4 برتن تھے ان میں بھی بھر کر رکھتی۔ زینے کے اترنے چڑھنے میں سانس بے قابو ہو جاتا۔ رضیہ آپا پر بھی ترس آتا، جو خاص اس کی خاطر آتی تھیں۔ کبھی کبھی دن میں ان کے کئی چکر لگ جاتے۔ وہ بہت سویرے تیار ہو کر نیچے آئی، اینی کا چہرہ مرجھا گیا۔ اس اسکول کی پرنسپل بہت معقول اور سنجیدہ خاتون تھیں۔ اسکول بہت دور نہ تھا، بس 10 منٹ کا راستہ تھا۔ اسے جاب مل گئی، تنخواہ بہت زیادہ نہ سہی مگر ضرورت کے لیے مناسب تھی۔
رضیہ آپا اسے ساتھ لے کر گئی تھیں، مگر انٹرویو کے درمیان وہ خاموش رہیں۔ گھر واپس آئی تو بہت تھکی ہوئی پس مردہ سی لگی۔ اینی اسے ہولے ہولے چڑھتا دیکھ رہی تھی، ایک ایک سیڑھی کس مشکل سے اوپر جا رہی تھی۔ اینی تعصب سے دیکھتی رہی۔ جاب مل گئی، تنخواہ بھی، پوچھنے پر اس نے بتایا۔ ذرا سی غلطی آدمی کو کس حال تک پہنچا دیتی ہے۔ موسیٰ نے ابھی تک صبا کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے فون کے علاوہ 2-3 خط بھی آئے تھے، جرمنی سے تصویریں اس نے بھیجی تھیں۔ سب کو پورا یقین تھا کہ صبا کے کسی عمل کے سبب موسیٰ نے خود سے جلا وطنی قبول کی ہے۔ اپنی ہمت، حوصلہ اور قوت ارادی کے بل پر صبا نے اسکول جانے کا فیصلہ شروع کر دیا۔ جاب سے جہاں کچھ اطمینان ہوا، مشقت بڑھ گئی۔ پانی بھر کر اوپر لے جانا، کھانا پکانا، اپنے لیے چائے کا انتظام، کبھی وہ راستے سے سبزی یا چینی یا دال لیتی ہوئی آتی، وہ لے کر اوپر جانا مرحلہ تھا۔ ایک دن اینی نے پورا سودا منگا کر چپکے سے زینے پر رکھ دیا۔ سیڑھیوں کے موڑ پر نیچے سے وہاں نظر نہیں پڑتی تھی۔ صبا نے اٹھا لیا، مگر تنخواہ ملتے ہی رقم رضیہ خالہ کے ذریعے اینی کو دے دی۔ گرمی کی شدت، اوپر کمرہ تندور بن جاتا۔ نرگس اسکول سے واپسی پر اسے اپنے ساتھ لے جاتی، کھانا بھی اپنے ساتھ بضد اصرار کھلاتی۔ کچھ دیر ٹھنڈے کمرے کے پنکھے کی ہوا میں وہ چند منٹ نیند کے مزے لے لیتی، پھر ہڑبڑا کر اٹھ جاتی۔ اس کا یہ عمل، یعنی نرگس کے گھر کا چند منٹوں کا قیام، بھی اس کا جرم نہ بن جائے۔ گھر میں موسیٰ کے ڈرافٹ آئے۔ ایک ملازمہ رکھ لی گئی تھی جو کھانا بنانے کے علاوہ اور کئی کام کر لیتی تھی۔ اینی چلی گئی، صبا کی صحت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ رضیہ آپا اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے دواؤں کا لمبا کاغذ اس کے حوالے کیا اور ہدایت الگ کی۔ بہت کمزور ہو، خون کی کمی ہے، سیب کھاؤ، سیب کا جوس پیو، بچہ صحت مند ہے، اس کے لیے تم کو طاقت کی ضرورت ہے۔ دواؤں کے لانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رضیہ آپا نے زبردستی سیب خرید دیے۔ دوا کے لیے اتنی رقم نہ تھی، بمشکل دال روٹی پر گزارا ہو رہا تھا۔ مہنگائی، بچے کی خبر تو اسے تھی۔ کاش اس رات وہ موسیٰ کو بتا دیتی، اس رات جب وہ اس سے جواب طلب کر رہا تھا۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو جتنی بیزاری ظاہر کرتی ہو، واقعی اتنی ہی بیزار ہو۔ تمہیں میرا ساتھ زندگی بھر کے لیے منظور ہے، نہ گوارا ہے۔ کاش وہ غصے میں نہ آتی، فضول بکواس کے بجائے کہتی میں تمہیں بتا دوں گی، یا کہتی چند دن بعد معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ مگر غصہ، ظالم غصہ، اسی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے، عقل گم کر دیتا ہے بندے کی۔ اس رات غلطی ہوتی چلی گئی اور اب سزا، مگر سزا کچھ زیادہ سخت تھی، یا شاید ہر مجرم کو جرم کے بعد سزا سخت لگتی ہے۔ توانائی زائل ہو رہی تھی، ہمت بڑھ رہی تھی۔ کبھی 2، کبھی تینوں بہنیں آ جاتی تھیں۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی، کہکہوں کی آوازیں آتی، کبھی کھڑکی کھول کر دیکھتی، رکشی صوبی بھی نظر آ جاتی، حشاش بشاش۔ ایک دن اینی نظر آئی، اس کی اپنی جیسی پوزیشن تھی، توپ بنی ہوئی تھی، آئینہ نہیں تھا کہ اپنا حلیہ دیکھتی۔ موسیٰ اس حلیے میں دیکھ لے تو کتنا مذاق اڑائے، مگر وہ کیوں اور کیسے دیکھے گا، یہ سوچ کر صبا اداس ہو جاتی۔